جی السلام علیکم ناظرین، آج جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ بنیادی طور پہ بھارت کے حوالے سے ہے، اور اس کا جو ٹاپک ہے یا اس کا ٹائٹل آپ کہہ لیں وہ ہے انڈیا از شرنکنگ، بھارت سکڑ رہا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت سکڑ رہا ہے۔ بھارت میں بیٹھے بھر لوگ اپنے طرز پہ سوچ رہے ہوں گے، ظاہر ہے ان کے حکمران بھی اپنے طرز پہ سوچ رہے ہوں گے، وہ تو بہت بڑی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں تو تقریباً پچھلی 1000 سال یا 1200 سال کا تقریباً انالیسس ہم لوگ کریں تو بھارت جو ہے وہ تقریباً 7 لاکھ مربع میل زمین جو ہے وہ اپنی کھو چکا ہے۔ صرف یہی نہیں، کروڑوں لوگ بھی جو ہیں وہ اب بھارت کا حصہ نہیں ہیں۔ آپ اس بات کو اس طریقے سے لیں کہ بیسیکلی بھارت کا یہ کلیم ہے، ہندوؤں کا یعنی کہہ لیتے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہے، ان کا یہ کلیم ہے کہ بھارت ہندوازم جو ہے تقریباً یہ 5000 سال پرانا مذہب ہے۔ کبھی کبھی یہ 10 ہزار پہ لے جاتے ہیں، کبھی 13 ہزار پہ بھی لے جاتے ہیں۔ بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو رام تھے وہ اتنے پرانے ہیں، ان کے جنم کی بات ہے، پہلے 13 ہزار پہلے جنم لیا، پھر 10 ہزار سال بعد دوبارہ جنم لیا، کیونکہ ان میں ری برتھ کا کانسیپٹ ہے نا۔ پھر اس کے بعد 5000 سال پہلے پھر سے جنم لیا، اسی میں یہ رام کی جنم بھومی بابری مسجد کا سارا کر کے انہوں نے سلسلہ اس کو ڈیمولش کیا کہ یہاں پہ رام نے جنم لیا تھا، بابر نے یہ مسجد، ان کے جو گورنر تھے انہوں نے یہ مسجد غلط بنائی تھی۔ اس طرح کے سارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں۔ ناظرین، میں نے یہ کہیں پڑھا تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ کس حد تک سچا ہے، بھارتی لوگ اس کو زیادہ بہتر طور پہ بتا سکیں گے۔ کہتے ہیں کہ جو بہت پرانی تاریخ ہے، جب آپ اس میں الجھ جائیں تو آپ بہت سے مسائل کو جنم دیتے ہیں، اور وہ مسائل آپ کے لیے عذاب کھڑا کر دیتے ہیں۔ مجھے ایسے ہی رہا ہے کہ جیسے بھارت اپنے لیے مسائل در مسائل ان میں اضافہ کرتا چلا بجائے کم کرنے کے، یعنی بجائے بھارت ماڈرن دنیا میں آنے کے قدامت پرستی کی طرف جا رہا ہے، جیسے کہ بابری مسجد کے حوالے سے ہے کہ جی 5000 سال پہلے رام نے وہاں پہ جنم لیا تھا، بعد میں یہ ہو گیا، اور پھر 500 سال پرانی بابری مسجد کو گرا دیا گیا۔ خیر، مجھے اس ٹاپک پہ آج بات نہیں کرنا ہے، اس پہ پھر کسی وقت بات کریں گے کہ بابری مسجد کا اصل قصہ کیا ہے۔ لیکن میں یہاں یہ آپ سے کہنا چاہوں گا، اسلام 1400 سال پہلے وجود میں آیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت محمد جو تھے وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان پہ فرشتے کے ذریعے وحی نازل ہوتی تھی، ریویلڈ لا یعنی، اور اس کے مطابق انہوں نے ساری مکہ مدینہ میں جد و جہد کی، جس کے نتیجے میں پھر یہ اسلام پھیلتا گیا۔ وہاں سے پھر یہ آگے نہ صرف سارے عرب پیننسولا میں پھیلا، جزیرہ نما میں، بلکہ مصر میں پھیلا، اور وہ سارے ساؤتھ افریقہ میں پھیل گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ پھر فلسطین میں گیا، پھر شام میں گیا، پھر عراق میں گیا، پھر ترکی میں گیا، پھر ایران میں گیا، پھر افغانستان میں گیا، پھر سینٹرل ایشیا میں گیا۔ اور 712 میں محمد بن قاسم، ایک ینگ سے لڑکے نے بھی یہاں کا چکر لگایا تھا، اور اس نے وہاں پہ سندھ کو فتح کرتے ہوئے وہ ملتان تک یہاں پہ آ گیا تھا۔ بہرحال خیر، محمد بن قاسم کو واپس جانا پڑ گیا تھا، وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ لیکن یہ جو افغانستان تک میں آپ کو لے کے آیا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جسے آج ڈسکس کرنا ہے، اور یہ ثابت کرنا ہے کہ انڈیا شرنک ہو رہا ہے۔ اگرچہ اس کو یہ آپ کہہ لیں کہ بہت تیزی سے نہیں ہو رہا شرنک، لیکن شرنک آہستہ آہستہ یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور 7 لاکھ مربع میل زمین جو ہے وہ بھارت کے نکل چکی ہے۔ اگر آپ اشوکا دی گریٹ کی امپائر دیکھیں گے نا، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ بنگال سے لے کے ساؤتھ ورڈ جو ہے راس کماری تک، اور وہاں سے لے کے آپ دیکھیں گے کہ پورا افغانستان جو تھا یہ اشوکا دی گریٹ کی امپائر ہوتی تھی۔ لہذا آپ یہ دیکھیے کہ میں آپ کو اسلام کا مکہ مدینہ سے لے کے سارا وہاں سے جو مڈل ایسٹ کا چکر لگا کے ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان لے کے آیا ہوں۔ افغانستان سے جو پہلا یہاں پہ ریڈ ہوا ہے وہ محمود غزنوی نے کیا تھا۔ غزنی ایک وہاں کا چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا تھا۔ جس طرح بھی اس نے ایک اپنی امپائر قائم کی، کہا جاتا ہے کہ 9 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی اس کی امپائر تھی تقریباً۔ اس میں محمود غزنوی نے 1001 میں پہلا حملہ کیا، اور ٹوٹل اس نے 17 حملے کیے تھے، آخری حملہ اس نے 1025 میں کیا تھا۔ ہندوؤں کو اس پہ بہت غصہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نے بہت لوٹ مار کی تھی، یہ سارے ہمارا سونا چاندی جواہرات سب کچھ یہ لوٹ کے یہاں سے لے جاتا تھا۔ خیر، مجھے آپ سے یہ ڈسکس نہیں کرنا ہے،
مجھے تو یہ ڈسکس کرنا ہے آپ سے کہ پھر میری اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اشوکا دی گریٹ کے زمانے میں یہ جو تھا افغانستان، یہ اس کے امپائر کا حصہ تھا. اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اشوکا دی گریٹ ایک بڑا ظالم شخص تھا. اس نے اپنے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا تھا، لیکن ایک سٹیج پہ اس نے ریئلائز کیا کہ یہ اس نے بڑی زیادتی کی ہے، اور اس نے اپنے ہندو مذہب کو چھوڑ کے تو بدھ مت کو جو تھا اپنا لیا. اور یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بدھ مت کا کتنا بڑا مجسمہ جو ہے وہ وہاں پہ اپنا افغانستان میں ہے، جس پہ پچھلے دنوں طالبان پہ یہ لگا تھا بامیان میں، کیونکہ انہوں نے اس کو تباہ کر دیا تھا. دوبارہ اس کو مرمت وغیرہ کر کے اس کو صحیح سارا کیا جانا. یعنی وہ سینٹر تھا افغانستان جو بدھ مت کا. ہندوستان میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ہندوازم کو، جینازم کو، بدھزم کو، یہ کہتے ہیں یہ تینوں مقامی مذہب ہے، لہذا اگر اس میں لوگ کنورٹ ہو جائیں تو وہ برا نہیں مناتے، لیکن اگر لوگ مسلمان ہو جائیں تو اس کو بہت برا مناتے ہیں. اگر لوگ کرسچن ہو جائیں تو وہ بہت برا مناتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو مسلمان ہوا وہ حضرت محمد جو تھے وہ مکہ مدینہ سے تھے، اور جو حضرت عیسیٰ تھے اگر وہ کوئی کرسچن ہوا تو وہ فلسطین کے رہنے والے تھے، لہذا وہ ان کو ایلین مانتے ہیں. اور ان تینوں مذاہب میں اگر کوئی بدل جائے تو وہ اس میں کوئی بھی نہیں. اب یہ دیکھیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں چلا گیا آج سے تقریباً 1200 سال پہلے. اور ان 1200 سال سے وہ اتنے کٹر قسم کے مسلمان ہیں کہ یہ بالکل تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ 19-20 ہو جائیں گے. وہ بالکل اس کو پیور ایک مسلم جو ہے سلطنت ریاست کے طور پہ وہ بالکل تسلیم کی جاتی ہے. یعنی اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے، ویل سیٹلڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. اور اس کے بعد 1947 میں جو بنی ہے وہ ویل سیٹلڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنی ہے. یعنی پہلی اسلامک ریپبلک آف افغانستان 1200 سال پہلے وجود میں آئی، اور یہ تقریباً 1100 سال بعد آپ کہہ لیں کہ یہ وجود میں آ گئی دوسری. اور اس کے ساتھ ہی ایک حصہ جو اس کا تھا وہ ایسٹ پاکستان کے حوالے سے، جسے آج کل بنگلہ دیش کہا جاتا ہے. اور بنگلہ دیش میں جو اس وقت اسلام کا عالم ہے وہ پاکستان سے بھی تگڑے مسلمان ہیں. یعنی آپ اگر اچھا پھر اس میں آپ کشمیر کو بھی اس وقت لے لیں، کشمیر میں تقریباً 95% مسلمان بستے ہیں. اب آپ افغانستان کو دیکھیں، اشوکا دی گریٹ کی امپائر کا حصہ تھا. میں تو بالکل بھی اس سے انکار نہیں کرتا، میں تو ہسٹری کے طالب علم. اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو اشوکا دی گریٹ کی امپائر کا حصہ تھا، میں اس سے انکار نہیں کرتا. کشمیر کو دیکھیں تو وہ بھی اس کی امپائر کا حصہ تھا. اگر آپ بنگال کو دیکھیں، یعنی ایسٹ پاکستان کو آپ دیکھیں جسے بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، تو وہ بھی اس کے امپائر کا حصہ تھا. اگر اس ٹوٹل سارے علاقے کو آپ کلیکٹیولی دیکھیں تو یہ تقریباً 7 لاکھ مربع میل علاقہ بنتا ہے. اگر اس کی ٹوٹل آبادی سارے خطے کی آپ دیکھیں، بما افغانستان بما پاکستان جو سارا یہ علاقہ ہے، تو ان کی آبادی تقریباً 40 کروڑ ہے. 40 کروڑ مسلمان. یعنی یہ سمجھ لیں کہ اکھنڈ بھارت تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. اکھنڈ بھارت تو انڈیوائیڈڈ انڈیا والا تصور ہے نا، وہ کہاں سے واپس آئے گا؟ ان مسلمانوں کہاں سے واپس آئیں گے؟ یہ تو مسلمانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں ہر طرف آپ جائیں گے. تھوڑے سے ہندو جو ہیں وہ سندھ میں پائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ تو سارا علاقہ خالی ہے. پاکستان میں 97%، اور افغانستان میں تو یہ اس سے بھی زیادہ ہیں، 98% ہی ہوں گے وہاں پہ. اسی طرح بنگلہ دیش میں جو ہے وہ 95-96 کی ریشو تقریباً وہاں پہ ہے. تو جس وقت میں نے یہ شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ بھارت سکڑ رہا ہے، تو بھارت کو یہ سمجھنا چاہیے یہ بھارت صرف یہیں پہ نہیں سکڑ رہا، بلکہ مجھے تو یوں بھی لگ رہا ہے کہ یو پی میں 4 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں. بھارت میں ٹوٹل میری جو میں نے سارا جو کیلکولیٹ کیا ہے اس میں، یعنی بھارت کی 1 کروڑ 40 لاکھ آبادی میں وہ کہتے ہیں 17% ہے، کچھ کہتے ہیں 18% ہے. چلیں اگر 17% بھی مان لیں تو 25 کروڑ مسلمان تقریباً بھارت میں، جن میں سے 4 کروڑ مسلمان جو ہیں وہ یو پی میں رہتے ہیں. یعنی یو پی میں ایک نیا پاکستان بن سکتا ہے. لینڈ لاک آپ کہہ لیں پاکستان، میں نے پاکستان اس سینس میں آپ نہ سمجھیں، میں ایک اسلامک ریپبلک کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. یعنی یہ ہندوازم سکڑ رہا ہے اور مسلمان جو پھیل رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر ان کی یہ بات ہندوازم میں اسی طرح سے مان لی جائے 13,000 سال پہلے والی، پھر 10,000 سال پہلے والی، پھر 5,000 سال پہلے والی، تو 5,000 سال میں ہندو تو سکڑ رہے ہیں. مسلمانوں کو اگر 25 کروڑ ان کو اکٹھا کر لیا جائے، 40 کروڑ ان کو اکٹھا کر لیا جائے تو یہ 65 کروڑ بنتے ہیں ٹوٹل. اور یہ دلت اگر یہاں سے نکال دیے جائیں تو ہندوؤں کی آبادی مسلمانوں سے کم ہے اس وقت.
یہ صرف دلت کے حوالے سے یہ اپنے آپ کو کرتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں کہ جس وقت پونا میں 1935 میں وہ پونا پیکٹ یہ جہانی گاندھی نے کیا تھا ان دلت کو پریشرائز کر کے، جس وقت کہ وہ ان کو سیپریٹ ڈکلیئر کر رہے تھے، انگریز سرکار جو تھی ان کو سیپریٹ ڈکلیئر کر رہی تھی، ان کی سیپریٹ اینٹی دے رہی تھی ان کو، اور سیپریٹ الیکٹوریٹ میں لے کے جا رہی تھی. تو اس وقت اگر یہ وہاں سے علیحدہ ہوئے تھے تو ہندو تو اس وقت بالکل مسلمانوں سے بھی کم ہے تعداد میں. تو ہندو جو ہیں ان کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے. بیسیکلی ہندوازم میں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہے. یہ میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی یہ جو اپر کاسٹ لوور کاسٹ ہے یہ سب سے زیادہ ڈیمیجنگ ہے. یہ ہندوازم کو تباہ کر کے رکھ دے گی. آج کل کے زمانے میں اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا جاتا. میں نے جتنے بھی خاص طور پہ یہ ویسٹرن رائٹرز ان کو پڑھا ہے کہ اسلام کیوں اتنی تیزی سے پھیلا ہے. یعنی اسلام اس وقت دیکھیں 1 کروڑ 80 لاکھ ہے، کرسچینٹی کو یہ بلکہ سرپاس کرنے والا ہے، یعنی کرسچینٹی سے یہ آگے جانے والا ہے. اور کرسچینٹی بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ اسلام سے 600 سال پہلے کی وہ وجود میں آئی ہے. یعنی وہ بھی جو ہے وہ بھی کم ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ بچے بڑے پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ یہ بچوں والا چکر نہیں ہے. اس وقت یہ ہے کہ 9/11 کے بعد امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں 4 گورے اور گوریاں 4 لاکھ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہیں. وہ صرف اس چکر میں مسلمان ہوئے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا مسلمان کیا. جس وقت 9/11 کا واقعہ ہوا تو انہیں خیال آیا کہ یہ کون لوگ ہیں مسلمان. انہوں نے جب ان کو پڑھا تو ان کو یہ آئیڈیا وننس آف گاڈ کا اتنا زبردست اٹریکٹیو آئیڈیا ان کو لگا کہ ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان لوگوں کو مسلمان ہونا چاہیے. اور وہ والنٹیریلی ہو رہے ہیں اور مسجدوں میں جا رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت تقریباً 250 کا، تو خیر میں اس حد تک نہیں کہتا، مجھے پتہ ہے 250 میں مسلمانوں نے دنیا کی سب سے بڑی جو ہے قوم ہونا. لیکن آپ اس بات پہ غور کریں کہ 21ویں صدی کے آخر تک مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کی نصف آبادی جو ہے یہ تقریباً مسلمان ہو چکی ہوگی. لہذا میں یہ صرف یہ کہہ رہا ہوں بھارت سکڑ رہا ہے. یہ ہندوؤں کو ایک میسیج دے رہا ہوں کہ اپنے مذہب پہ آپ غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں، اس کو ریویو کریں، کیونکہ اس میں جو ہے یہ جو ساری اپنا ایکوالٹی پائی نہیں جاتی ہے. اس کو کسی طرح ایکول کریں اگر آپ لوگوں نے اپنے مذہب کو برقرار رکھنا ہے. ورنہ جتنے مرضی ایودھیا کرتے رہیں، جتنے مرضی بھاری مسجدیں گراتے رہیں، جتنا مرضی جو کچھ کرتے رہیں، یہ اس سے آپ کا ہندوازم جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گا. وہ کم ہوتا جائے گا، سکڑتا جائے گا، اور پھر ایک وقت آ جائے گا کہ وہ بالکل ہی سکڑ جائے گا. بہت شکریہ.